الحمد لله وكفى وسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله المجتبى وأصحابه المصطفى الذين هم خلاصة الأرب الأرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء وهم كالنجوم في السماء للاهتداء والاقتداء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد. لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. صدق الله العظيم. درود پڑھے اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتہائی قابل تکریم و احترام بزرگان محترم، عزیزان گرامی قدر، دوستوں، ساتھیوں اور بھائیوں، سورۃ الکہف کا ایک ایک لفظ، ایک ایک جملہ، ہر آیت اور اس میں بیان ہونے والی باتوں کا ہر پہلو ہمارے لیے حفاظت ایمان کے معاملے میں انتہائی اہمیت کا حامل رکھتا ہے، انتہائی اہمیت کا حامل ہے. اللہ رب العزت نے اصحاب کہف کو ان کی دعا کی قبولیت کا منظر دنیا کے اندر زمانے کو دکھایا. جو مانگا تھا وہ بھی دیا اور اس کے ساتھ بہت سارا ایکسٹرا اور اضافی بھی دیا. اور یہی شان ہے میرے اللہ کی کہ جو اس سے مانگتا ہے ایک تو وہ محروم نہیں رہتا، اسے ضرور دیا جاتا ہے، خالی نہیں لوٹایا جاتا. اور دوسرا، وہ جتنا مانگتا ہے اپنے حساب سے مانگتا ہے، اور جب اللہ اس کو دینے پہ آتے ہیں تو پھر اس کے حساب سے نہیں دیتے، اپنے حساب سے دیتے. یہ میرے اللہ کی شان ہے. اس کی بے شمار مثالیں آپ کو قرآن مجید میں ملیں گی، بہت سی مثالیں آپ کو احادیث میں ملیں گی، بہت ساری مثالیں اپنی زندگی میں بھی ملیں گی. یہ الگ بات ہے ہم غور نہیں کرتے، محسوس نہیں کرتے اللہ کی رحمتوں کو، ورنہ حقیقت یہی ہے کہ جب ہم تھوڑی سی توجہ کریں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ واقعی جتنا ہم اپنی حیثیت اور اوقات کے مطابق مانگتے ہیں، اللہ اس سے کئی گنا زیادہ ہمیں نواز دیتے ہیں. اور کتنی ساری چیزیں تو ایسی ہیں جو تو ہم مانگتے ہی نہیں، ہم نے مانگی نہیں، وہ بن مانگے اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے. اگر مستحق دیکھ کر دیا جاتا کہ اس کا یہ حق بھی رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا تو ہمیں کچھ بھی نہ ملتا، لیکن اس نے تو یہ بھی نہیں دیکھا کہ اس کا حق بنتا بھی ہے کہ نہیں بنتا، بغیر استحقاق کے دے دیا.
حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں نے آپ کو بتایا نا کہ حضرت اختتامی جو زندگی کے ایام تھے یا اوقات تھے، اس میں بار بار اللہ کے ایک نام کا ورد فرمایا کرتے تھے، یا کریم یا کریم۔ تو کسی نے حضرت سے پوچھا کہ حضرت یہ کریم میں کیا ایسی خاص بات ہے، اللہ کے اور بھی تو نام ہے، تو آپ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا رب العالمین بہت کچھ کہہ سکتے ہیں، تو آپ یہ اتنی تکلیف کے عالم میں اور ایسے عجیب جو کہ محسوس ہو رہا ہے کہ انتہائی زندگی جو ہے اپنے اختتام کے قریب قریب پہنچ رہی ہے، اور آپ بار بار اللہ کو لفظ کریم سے کیوں پکار رہے ہیں؟ تو بڑا عجیب جواب دیا حضرت نے، بڑی خوبصورت بات کہی، فرمایا کہ کریم کہتے ہی اسے ہیں جو بغیر استحقاق کے دیتا ہے۔ ایک بندہ اس نے مزدوری کی اور شام کو کہتا ہے جی اتنے بن گئے جی دے دیں جی، یہ اس کا حق ہے، آپ نے کون سا احسان کیا؟ ایک بندے نے آپ نے اس سے مال خریدا، اس نے بل بنا کے کہا جی دے دیجیے اتنے، تو اس کا حق ہے، اس نے لے لیا جتنی پیمنٹ بنتی تھی، تو جو بنتا تھا وہ لے لیا۔ تو فرمایا جو اتنا دے کہ جو بنتا نہیں ہے وہ بھی دے دے، کام نہیں بھی کیا پھر بھی دے دے، اجرت بنتی نہیں ہے پھر بھی نواز دے، اسے کریم کہتے ہیں، کرم کرنے والا، مہربانی کرنے والا، اپنے خزانوں سے بے پناہ نواز دینے والا، وہ تو ہے ہی ایسا، میرا رب شان والا ہے۔ تو حضرت سیدنا زکریا علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ قرآن مجید میں موجود، بال سفید ہو گئے، بڑھاپا طاری ہو گیا، میڈیکلی صورتحال میں ناممکن کے قریب بات ہے۔ آپ سرچ کیجئے، سنیے کہ عورت کی عمر 40 سال ہو جائے تو اس کے بعد امید نہیں رہتی اولاد پیدا ہونے، بہت کم رہ جاتی ہے، 45 ہو جائے تو پھر تو بالکل ہی بہت کم ہو جاتی ہے، ایسا ہو جائے تو یوں ہو جاتا ہے، فلاں ہو جاتا ہے، فلاں ہو جاتا ہے۔ اور وہاں کیا ہے، وہاں ہاتھ اٹھا کے دعا مانگی جا رہی ہے کہ یا اللہ مجھے پتا ہے میرے بال سفید ہو گئے، میری بیوی تو بانجھ ہو گئی، مجھے پتا ہے کہ میڈیکلی طور پہ تو ممکن نہیں ہے، لیکن مجھے یہ بھی پتا ہے کہ آپ کے ہاں تو سب کچھ ممکن ہے۔ جو لفظ کہیں وہ کیسے کمال کے ہیں، اسی لیے کہا کہ انبیاء والی دعائیں جو ہے نا ان کو یاد کیا کرو، ان کو ذریعہ بنایا کرو اللہ سے مانگنے۔ حضرت سیدنا زکریا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ سے دعا مانگی تو اپنی حالت بیان کرنے کے بعد آخر میں کیا کہا، وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، کہ میرا سابقہ ریکارڈ یہ ہے اور اس کا بھی سابقہ ریکارڈ یہ ہے کہ کبھی ایسا ہوا ہی نہیں کہ میں نے اس کو پکارا ہو اور پھر جواب نیگیٹو آیا ہو یا پازیٹو نہ آیا ہو یا مانی نہ گئی ہو یا خالی لوٹا دیا گیا ہو یا دامن خالی رکھا گیا ہو، تو کبھی ہوا ہی نہیں۔ وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، کہ اس نے کبھی بھی اپنی مہربانیوں سے خالی رکھا ہی نہیں، تو میں کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کو پکار کے خالی وہ نہیں رہے۔ نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ اسْمُهُ يَحْيَىٰ، اللہ فرماتے پھر ہم نے ان کو خوشخبری دی کہ لو ٹھیک ہے، پھر اگر نہیں مانتی میڈیکل تو نہ مانے، ہم تو اعلان کر رہے ہیں ہم آپ کو بیٹا دینے لگے، ہم آپ کو بیٹا دے رہے ہیں یحییٰ کے نام سے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اب یہاں پہ جو بات میں سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ حضرت نے کیا مانگا تھا، اکیلا بیٹا ہی مانگا تھا بس، اور کیا مانگا تھا، ساتھ میں کچھ ایکسٹرا بھی مانگا تھا؟ نہیں، حضرت نے کہا یا اللہ اولاد دے دیجئے، بس اولاد میں بھی کوئی لمبا چوڑا مینشن نہیں کیا کہ ایسا ہو یوں ہو فلاں ہو، بس یا اللہ اولاد دے دیجئے، آپ دے سکتے ہیں۔ تو جواب میں اللہ نے بیٹا عطا فرمایا اور ساتھ میں کہا کہ نام ہم خود رکھیں گے، نام بھی خود رکھا، ساتھ میں پھر اس کو حلم والا بنایا، پھر اس کے بعد اس سے صاحب کتاب بنایا، فرمایا کہ ہم نے ان کو کتاب عطا فرمائی، اور اتنی ساری چیزیں دے کے، یعنی اللہ سے تو صرف اولاد مانگی تھی، یہ تو نہیں کہا تھا کہ بیٹا بھی ہو اور حلیم بھی ہو، بردبار بھی ہو، نام بھی آپ رکھیں، صاحب کتاب بھی ہو، ساتھ نبی بھی ہو، ساتھ رسول بھی ہو۔ یا اللہ میں تو صرف بیٹا مانگا تھا، فرمایا آپ نے اپنے حساب سے مانگا، میں نے پھر اپنے حساب سے دے دیا۔ پھر جب وہ دیتا ہے تو وہ تو ایکسٹرا بہت کچھ دیتا ہے۔ اسی طرح اصحاب کہف نے کیا مانگا تھا، انہوں نے دعا میں صرف 2 چیزیں مانگی تھی، ربی حبلی من لدنک رحمہ، ایک تو یا اللہ ہمیں اپنی طرف سے رحمت عطا فرما۔ اور آج ہی میں غور کر رہا تھا
کہ یار میں بڑا ریڈیوس اور شارٹ کر رہا ہوں، یہ شارٹ کر کے بات یہاں تک ہے کہ 30-35 جمعوں تک کمپلیٹ ہو جائے تو، ورنہ میں محسوس کر رہا تھا کہ اگر میں اس پہ مزید ڈیپلی اور تفصیلی گفتگو کا ارادہ کروں تو یہ 2 سال تو کہیں نہیں ہے۔ 100 جمعے بڑی آسانی سے سورۃ الکہف کی تفصیلات پہ پڑھائے جا سکتے ہیں۔ اچانک سے مجھے خیال آیا کہ یار ربی حبلی من لدن کا رحمہ بیان کیا تو رحمت کی تو تفصیل بیان ہی نہیں۔ رحمت تو ایک مستقل عنوان ہے، انہوں نے کیا مانگا تھا، رحمت کیا ہوتی ہے، ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں۔ انشاءاللہ اس پہ گفتگو کروں گا بیچ میں کسی مقام پہ تفصیلت۔ تو ربی حبلی من لدن کا رحمہ، انہوں نے اللہ سے مہربانی، رحمت، شفقت مانگی، اللہ نے وہ بھی دی، کمال درجے میں عطا کی۔ یعنی اللہ خود فرما رہے ہیں کہ ہم نے صرف رحمت دی نہیں ان کو، بلکہ جو لفظ ہیں فرمایا وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ، ہم نے ان کے اوپر رحمت برسا دی، رحمت پھیلا دی، ان کے اوپر رحمت کو ہر طرف سے ان کو رحمتوں میں ڈھانپ دیا۔ انہوں نے رحمت مانگی اور اللہ نے اتنی رحمت دی کہ قدم قدم پہ برکتیں، قدم قدم پہ رحمتیں۔ وہ جو ہی روانہ ہوئے تو ہر لمحہ رحمت سے لبریز اور مزین کر دیا۔ اب ایک تو انہوں نے اللہ سے رحمت مانگی اور دوسرا انہوں نے کہا تھا یحیی لکم من امرکم ربی حبلی انہوں نے کہا تھا کہ یا اللہ ایک تو ہمیں رحمت عطا فرما اور دوسرا ہمیں آسانی عطا فرما، ہمارے راستے کے معاملے میں رہنمائی کر، استقامت عطا فرما۔ وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا، کہ ہم جس راستے پہ چل رہے ہیں اس میں ہماری رہنمائی کر، ہمیں ہدایت دے۔ تو پھر اللہ نے ان کو ہدایت دی اور ایسی کمال کی دی، ایسی کمال کی دی کہ صرف انہی کو نہیں دی، ان کو ہدایت کا نمونہ اور معیار بنا دیا کہ ایسے قائم رہتے ہیں ہدایت پہ۔ یہ ہوتا ہے ایمان، یہ ہوتی ہے ہدایت۔ اب آج کی گفتگو میں جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، ہدایت کا اور گمراہی کا ایک معیار متعین کیا ہے، صاف لفظوں میں واضح 2 ٹوک بتایا ہے کہ ہدایت اور گمراہی کا معیار کیا ہے۔ من یہد اللہ فہو المہتد، بڑا 2 ٹوک اور واضح بات ہے۔ من یہد اللہ فہو المہتد، اور میں ہدایت تو وہی پائے گا جسے ہم دینا چاہیں گے۔ تو سیدھی سادی بات کی کہ ساڑھے نال بنا کے رکھو گے، صاف بات ہے۔ ہدایت تو تبھی ملے گی جب ہم دینا چاہیں گے، تو ہم کب دینا چاہیں گے؟ تو ساڑھے نال بنا کے رکھو گے تو پھر دیں گے، ہم سے تعلق بناؤ گے، طلب ہدایت کرو گے، کسی نہ کسی درجے میں ہدایت کے طلبگار ہوگے تو دوں گا، نہیں ہوگے تو تم مکے کے رہنے والے ہی کیوں نہ ہو، تم ہاشمی ہی کیوں نہ ہو، تم قریشی کیوں نہ ہو، تم رسول اللہ کے سکے چاچا جی کیوں نہ لگتے ہو، تم کتنے ہی قریبی تعلق والے کیوں نہ ہو، تم بیت اللہ کے متولی کے بیٹے کیوں نہ ہو، تمہارا نام عبد الشمس یا ابو لہب بھی کیوں نہ ہو، تم جو مرضی ہو، تمہارے سینکڑوں اور ہزاروں غلام اور تمہاری پراپرٹی اور تمہارے باغات اور تمہاری دولت کیوں نہ ہو، جب نہیں دیں گے تو پھر نہیں دیں گے، اس سب کے باوجود نہیں دیں گے، اور جب دینے پہ آئیں گے تو وہ حبشے کا کالا بلال ہی کیوں نہ ہو، جب دینے پہ آئیں گے تو اس کو وہاں سے بلا کے دے دیں گے، جب دینے پہ آئیں گے تو فارس سے سلمان کو بلا کے دے دیں گے، جب ہم دینے پہ آئیں گے تو پھر ہم وہ روم اور اٹلی سے صہیب کو بلائیں گے اور اس کو دے دیں گے، جب ہدایت دینے پہ آئیں گے پھر حضور سے کوئی رشتہ داری نہیں، اس کو بھی دے دیں گے، ہدایت دینے پہ آئیں گے جس نے رسول اللہ کے ساتھ کئی ساری جنگیں لڑی ہوں گی، جب ہم دینے پہ آ جائیں گے، ہمارا موڈ ہوگا دینے کا، تو پھر ہم ابو سفیان کو بھی دے دیں گے۔ غزوہ احزاب میں کمانڈر بن کے آیا تھا رسول اللہ کے مقابلے میں، فوج لے کے نہیں، نیٹو کی فوج لے کے، سارے علاقوں سے فوجیں اکٹھی کر کے کہ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، کتنے آ جاؤ؟ مدینے کی اینٹ سے اینٹ بجانے چلے، وہ اینٹ سے اینٹ بجانے گیا تھا، اللہ کے نبی نے فتح مکہ کے موقع پہ وہ ٹیلے کے اوپر کھڑا کر دے کے چکل ہو جائے، ابو سفیان وہاں کھڑے ہو، اب اس کو کیا پتا تھا حضور کی حکمتوں کا کہ مینو کا لکھلا رہے بھائی، اب وہاں کھڑے ہوئے، کھڑے رہے، جب حضور کا قافلہ گزر گیا فرمایا لا لو انہوں تھلے، وہ ٹیلے سے نیچے اتار لیا، فرمایا ہن جا کر، میں نے کہا ہن کہڑے گھر جانا بھی، کیا دیکھا کیا ہے؟ بعض لوگوں نے اس کا بڑا عجیب تماشا بنایا، یہ بھی کل پرسوں کسی نے میسج بھیجا ہوا تھا، اجی تلوار کے ڈر سے کلمہ پڑھ لیا، میں نے کہا انہیں کلے نے پڑھ لیا، کمانڈر ہو کے انہیں پڑھ لیا، تو باقی جڑے انہوں نے پڑھیا نہیں،
مکے میں صرف ابو سفیان ہی رہتا تھا کہ اگر ابو سفیان نے تلوار کے ڈر سے پڑھا تو اس سے زیادہ ڈر تو عام لوگوں کو ہونا چاہیے تھا، ان کو سب سے پہلے پڑھنا چاہیے تھا۔ تو حضور نے تو کسی کو بھی نہیں تلوار کے ڈر سے پڑھایا، ان کو تو کہا تھا کہ جاؤ گھر، بلکہ یہاں تک پروٹوکول دے دیا کہ من دخل فی دار ابی سفیان فہو آمن، کہ جو ابو سفیان کے گھر میں جا کے پناہ لے لے اس کو بھی امن ہے، جا چھٹی دے دی کہ عیش کرو، معافی کا عام اعلان کر دیا۔ اس کے باوجود وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں پڑھا دو کلمہ۔ اب اللہ سمجھ عقل فہم نصیب فرمائے تو کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ ہمارے حضرت قاسمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنی گفتگو میں بڑی خوبصورت بات فرمایا کرتے ہیں، میں کیا دیکھا ابو سفیان نے جو کلمہ پڑھا، فرمایا صحابہ دی ٹور ویکھی مصطفیٰ دی ٹور ویکھی۔ کیا دیکھا جو کلمہ پڑھ لیا؟ صحابہ کی چال ڈھال دیکھی، ان کے انداز دیکھے، ان کا چلنا دیکھا، رسول اللہ کا فاتحانہ انداز دیکھا کہ فتح کے باوجود گردن اتنی جھکی ہوئی ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے اونٹ کی کوہان کے ساتھ اللہ کے نبی کا سر بار بار ٹکراتا تھا۔ اللہ کے شکر کے جذبات سے اتنی نگاہیں جھکی ہوئی ہیں، اتنا سر جھکا ہوا ہے۔ تو ابو سفیان نے دیکھا کہ ہم فاتح بننے کے چکر میں کتنے نعرے لگاتے ہیں، کیسا سوچا، اور یہ کیا ہے؟ تو جب اس نے وہ انداز دیکھا متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے۔ اتنا بڑا دشمن تھا، رسول اللہ کا غلام بن کے کلمہ پڑھ کے حضور کے حلقہ احباب میں آ گئے، حضور کے اصحاب میں آ گئے۔ تو جب ہدایت دینے پہ آتا ہے اللہ کسی کو بھی دے دیتا ہے، یہ کوئی ایسی بات نہ دینے پہ آئے تو ابو جہل مکے کا رہنے والا ہے، بیت اللہ کو تعمیر کروانے والا اللہ کر لو کہ بھائی معمولی جا بندہ، بیت اللہ کو تعمیر، اور تعمیر بھی ایسے کمال کے طریقے سے کرایا آپ سوچ نہیں سکتے۔ ہمارا کوئی مولوی ایسے مسجد نہیں بنا سکتا، کوئی علامہ صاحب ایسے مدرسہ نہیں بنا سکتا ہے حوصلہ کسی کا، مجھے دکھاؤ وہ مولوی جو لکھ کے لگائے کہ بھئی صرف پیور حلال کے پیسے ہمارے ہاں چندے میں قبول فرمائے جاتے ہیں، مشکوک مال نہیں لیا جاتا۔ ہم بالکل ایسا سوال ہی پیدا کرو، مولوی صاحب کہتے آؤ جی ملا جی دا ختم شریف نالے قسم شریف ادھروں بھی لے آئی جو ادھروں بھی لے آئی جو ہے قبول ہی ہے، قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے۔ دھولا تو 3 بار اوکھے سوکھے قبول ہے، کہنا مولوی تو قبول ہے دی پوری تسبیح یاد کی تھی، کوئی پرواہ نہیں ہے حرام و حلال کی، ناراض نہیں ہونا۔ اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہوں سارے مناظر کو، آنکھا دیکھ کے میں اب سارا صورتحال کو فراموش تو کر نہیں سکتا، یہ سارا کچھ ایسے میرے سامنے آنکھوں، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ وہ چلے گئے حضرت تھانوی جیسے لوگ، حضرت لاہوری جیسے لوگ جو حلال و حرام کے معاملے میں اتنے محتاط تھے کہ کسی نے کہا کہ حضرت میرے بیٹے کا نکاح ہے، فرمایا ایک شرط پہ آؤں گا۔ کس شرط پہ؟ فرمایا کھانا نہیں کھاؤں گا۔ اب اس نواب صاحب نے نہیں پوچھا کہ کیوں نہیں کھاؤں گا، ان کو پتا ہے کہ کیوں نہیں کھاؤں گا۔ حضرت نے اپنے ہی چھولے جیب وچ پائے ہوئے، بھنے ہوئے چنوں تھوڑا سا لفافے میں ڈالے اور جناب تشریف لے گئے، وہاں جا کے اپنے ہی چنے کٹ کٹ کے کھائے، کھانا نہیں کھاؤں گا، نکاح پڑھا دیتا ہوں، اپنی سواری پہ آؤں گا۔ یہ کیا ہے؟ ان لوگوں کا تقوی، ان کا اخلاص، ان کی للہیت۔ تو اللہ فرما رہے ہیں جب میں دینا چاہوں گا پھر ملے گی ہدایت، جب میں دینا چاہوں گا تو جو گھر سے حضور کا سر کاٹنے کے لیے تلوار لے کے نکلا ہے اسے بھی دے دوں، میں چاہ رہا ہوں نا۔ تو جب نہیں چاہوں گا تو کتنے سارے ایسے ہیں جن کے دروازے پہ بیٹھ کے حضور دعا مانگنے کے، یا اللہ انہوں ہدایت، یا اللہ انہوں کلمہ پڑھا دے، انہوں پڑھا دے۔ اللہ فرماتے انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، آپ کی چوائس پہ ڈیپینڈ نہیں کرتا، ہاں لحاظ کر لیتا ہوں آپ کی چوائس کا بھی، لیکن ضروری نہیں ہے کہ آپ نے کہہ دیا تو ضرور اسے ہدایت دینی ہے۔ میرے اپنے ضابطے ہیں، اپنا قانون ہے، اپنا نظام ہے، جس کو نہیں چاہوں گا اس کو کسی صورت میں ہدایت نہیں دوں گا، محروم رکھوں گا۔ اسی لیے کہ کبھی کبھی ہمارے احباب کہتے ہیں جی یہ جو بک بک کرنے والی مخلوق ہے نا، ان کے لیے دعا کیا کرو اللہ ان کو ہدایت دے۔ میں کہ دعا کرانی ہے کرا لو، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن صحابہ کو بھونکنے والے کو ہدایت آتی نہیں۔ اللہ بڑے غیور ہیں، بڑے غیور ہیں، بڑے غیرت والے ہیں، اللہ ماشاء اللہ کسی کو خود ہی شرم آ جائے تو وہ اپنی راہوں سے پلٹ آئے، ندامت کا اظہار کرے، خود سے معافی مانگے، شاید اللہ ماشاء اللہ، ورنہ ریشو بہت کم ہے، پرسنٹیج بڑی کم ہے ان میں ہدایت کی۔ کیونکہ جب ایک بار رب کے رسول سے، رب کے نبی کے صحابہ سے، اللہ سے دشمنی ڈال لی تو ہدایت کے دروازے تو اپنے ہاتھوں سے بند کر لیے۔ تو اللہ فرماتے ہیں معیار ہدایت یہ ہے کہ من یہد اللہ فہو المہتد، جس کو میں ہدایت دینا چاہوں گا اسے ملے گی ہدایت۔ تو اب اس کے لیے چاہیے کیا؟ تو میں نے پنجابی میں بتا دیا آپ کو کہ بنا کے رکھنی پڑی، کیا کرنا پڑے گا؟
بنا کے رکھنی پڑنی ہے بھائی، اللہ نال یاری لا، تعلق بنا۔ اور دوسرے نمبر پہ طلب پیدا کرو۔ کیا کرو؟ اب یہاں پہ ایک بات غور سے سنو، کیا طلب سے ہر چیز مل جاتی ہے؟ دنیا کی چیزیں محض طلب سے نہیں ملتی۔ اب آپ کی طلب ہے کہ آپ کا 2 کنال پہ بنگلہ ہو، تو مل گیا۔ آپ کی خواہش ہے کہ میری 8 کروڑ والی گاڑی ہو، مل گئی، طلب تو ہے۔ آپ کی طلب ہو کہ میری ماشاءاللہ 4 بیویاں ہوں، طلب میں کیا ہے؟ ارادہ کر لو، تبلیغی جماعت والوں کی طرح ثواب ہوگا، تو دسیا جی نا گھر جا کے کہ میرا ارادہ بھی ہے۔ تو طلب تو بڑی ساری ہوتی ہے۔ کسی کی خواہش ہے میری بھی فیکٹری ہو، میرا بھی کاروبار ہو، میرا بھی بزنس ہو، میرا بھی جناب یہ ہو جائے، میں بھی اڑ کے باہر پہنچ جاؤں، میں فلاں جاب مل جائے، مجھے فلاں کاروبار مل جائے، میں فلاں جگہ افسر لگ جاؤں۔ خواب تو بندہ وزیر اعظم بننے کا بھی دیکھ سکتا ہے، خواب تو صدر مملکت کا بھی، جو مرضی خواب دیکھی جائے۔ طلب تو بہت سارے کہ جو آپ کے دل میں طلب پیدا ہوتی ہے وہ آپ کو مل جاتا ہے۔ یہی تو ایک فرق ہے کہ دنیا کی طلب ہو تب بھی نہیں ملتی، کوئی قسمت سے جتنی لکھی ہے اتنی ہو ملنی ہے۔ لیکن ہدایت وہ چیز ہے، اللہ فرماتے صرف طلب پیدا کرو، والذین جاہدوا فینا، تھوڑی سی کوشش کرو، تھوڑی طلب پیدا کرو کہ یا اللہ میں سیدھے راستے پہ چلنا چاہتا ہوں، فرمایا بس اتنا کہنے کی دیر ہے، انگلی پکڑ کے میں پھر آگے میں چلاؤں، پھر میں آپ کو لے کے منزل تک چھوڑ کے آؤں گا۔ صرف طلب پیدا کرو، خواہش پیدا کرو کہ چلنا چاہتا ہوں بس۔ تو طلب ہو تو اللہ حق کی راہوں پہ چلا دیتے ہیں، لنہدینہم سبلنا، ہم راستے آسان کر دیتے ہیں، ہدایت کی راہیں آسان کر دیتے ہیں۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ ہم ہدایت دیتے ہیں، ہدایت کے اعلیٰ درجات پہ پہنچاتے ہیں، ایمان میں اضافہ کرتے ہیں، ہدایت سے محروم نہیں فرماتے جب ہدایت دے دیتے ہیں۔ لیکن جب طلب ہو، اس کی قدر ہو، ہمیں کیا سکھایا؟ نماز ابھی شروع کرتے ہیں، آغاز ہی میں، شروع میں اللہ کی تعریف کرنے کے بعد سب سے پہلی بات یہی طلب ہدایت سکھائے گی، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم۔ کسی ہندو کافر نے سوال کیا تھا حضرت حجت الاسلام مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کہ حضرت جی دستا آپ نو لبیا نہیں، سانو بخان نو لگے پھر دیو، آپ تو ہدایت تے ہے نہیں، سانو تسی کدے لئی کلمہ پڑھانا چاہتے ہو بھائی؟ حضرت نے فرمایا کیا ہوا؟ اس نے کہا روز نماز میں کہتے یا اللہ سیدھے راستے پہ چلا، یا اللہ سیدھے راستے پہ چلا، کہ آپ سے تمہیں پتہ نہیں سیدھا راستہ کہڑا، ہجے تک تو لبیا نہیں، روز تدے مانگ دے نہیں لبیا تدے مانگ دے نا، روز ہی کہتے ہو یا اللہ سیدھے راستے پہ چلا، یا اللہ سیدھے راستے پہ چلا، تو یہ پہلے ہی چل رہے ہوگے، پھر تو نہ کہو کہ یا اللہ سیدھے راستے پہ چلا، تو یہ خود تو ابھی تک ملا نہیں، ابھی تک تلاش کر رہے ہیں، مانگ رہے ہیں، طلب کر رہے ہیں، اور ہمیں کہتے ہیں آجو آجو تمہیں بھی لے کے چلے، کہاں لے کے چلے؟ تو حضرت نے بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمایا آپ نے ترجمہ غلط کیا، آپ نے معنی غلط کیا، آپ کو پتہ نہیں چلا اس کا مفہوم۔ اس کا مفہوم یہ تو نہیں ہے کہ یا اللہ ہم ہدایت پہ نہیں ہے تو ہمیں ہدایت عطا فرما، نہ نہ نہ، قرآن تک تو بندہ اس وقت تک پہنچتا ہی نہیں ہے جب تک اس کو ہدایت نہ ہو۔ طلب ہدایت ہوتی ہے تو قرآن کھولتا، طلب ہدایت ہوتی ہے تو قرآن پڑھتا ہے۔ پھر اس کا معنی کیا ہے؟ فرمایا اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا، اس کا معنی ہے یا اللہ چل تو رہے ہیں چلائے رکھ۔ کیا مطلب ہے؟ چلائے رکھ، یا اللہ سیدھے راستے پہ ہمیشہ چلائے رکھ۔ شیطان حملہ آور ہے، ایمان کے دشمن حملہ آور ہیں، ایمان چھیننے والے حملہ آور ہیں، یا اللہ جتنے بھی ہم سے ایمان کے ڈاکو طرح طرح سے ایمان چھیننا چاہتے ہیں ان سے بچا کے ہمیں ہدایت کے راستے پہ چلائے تک جنت کی منزل پہ پہنچائے رکھ۔ یہ ہے اہدنا الصراط المستقیم کا مفہوم۔ تو اب طلب ہدایت سکھائی گئی کہ اس ہدایت سے محرومی ایک لمحے کے لیے بھی گوارا نہ کرنا، اس کی طلب رکھنا، اپنے اندر تڑپ رکھنا۔ جس طرح ایک آدمی دکان بنا لیتا ہے، کاروبار بنا لیتا ہے، تو وہ یہ نہیں ہوتا کہ اب کاروبار بن گیا مقصد پورا ہو گیا، نہیں، اب روزانہ کی بنیاد پہ وہ چاہتا ہے اس میں ترقی ہو، اس میں ترقی ہو۔ تو اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ سیدھے راستے پہ چلایا، مزید ترقی چاہتے ہیں، فاسٹ چلنا چاہتے ہیں، شارٹ کٹ جانا چاہتے ہیں، تیزی سے پہنچنا چاہتے ہیں، سیدھے جنت میں جانا چاہتے ہیں، ولولے میاں نال نہیں، کئی طریقے ہیں جنت میں جانے، کوئی چھوٹے موٹے راستوں سے، کوئی ادھر ادھر سے، کوئی گلیوں سے ہو کے، کوئی ایسے سے، کوئی چھال مار کے سمجھتے ہو؟ چھال مار کے جنت اس کون جاتا ہے بھلا؟ شہید جنت میں جاتا ہے چھال مار کے۔ جو اللہ کے راستے میں جان دیتا ہے نا، ڈائریکٹلی فوراً جنت میں پہنچتا ہے۔
یعنی جنت کا شارٹ کٹ ترین رستہ جو ہے وہ شہادت کی راہوں سے گزر کے جاتا ہے. حوصلہ چاہیے اس کے لیے. فرض کر رہا تھا کہ ہدایت اسے ملتی ہے جسے اللہ چاہتے ہیں، اور جب اللہ نہ چاہیں پھر ہدایت سے محرومی تو کنفرم ہے، مقدر ہے. کسی صورت میں بھی وہ بندہ ہدایت پہ نہیں آ سکتا جس کو اللہ نہ چاہیں. اس کے پاس کتنی ڈگریاں کیوں نہ ہو، اس کے پاس کتنا کچھ کیوں نہ ہو، لیکن اللہ نہیں چاہ رہے، اب کسی صورت میں نہ اس کو ہدایت مل سکتی ہے. اگر خدا نہ خواستہ وہ پہلے سے ہدایت پہ تھا لیکن اس نے بے قدری کی تو ہدایت پہ قائم نہیں رہ سکتا. اب آگے ایک بات فرمائی، غور سے سنیے ذرا. فرمایا کہ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا، اور اس شخص کو گمراہی ہی اور ملتی ہے، وہ ہمیشہ گمراہ رہتا ہے جس کو ہم ہدایت سے محروم رکھنا چاہتے ہیں. فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا، ہرگز اس کو نہ کوئی سرپرست ملتا ہے، نہ کوئی ولی ملتا ہے، نہ کوئی سیدھے رستے پہ چلانے والا ملتا ہے، نہ ہی کوئی مرشد. میں نے پچھلے جمعے کہا تھا مرشد ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ ہاں اصا مرشد بنائے ہوئے ہیں. تو مرشد نے تو پھر ساڈے نال وہی کرنا نا جو کر رہے ہیں اج کل دے مرشد. تو مرشد، اس کو کوئی مرشد نہیں ملتا. تو آپ نے عام طور پہ سنا ہوگا کہتے ہیں بے مرشدہ ہے. اللہ بھی فرما رہے ہیں بے مرشدے جڑے نے ہدایت نہیں پا سکتے. کیڑے ہوں نے بے مرشدے؟ جن کے دماغ اور دل پہ اللہ مور لگا دیتے ہیں، ان کو ہدایت نہیں ملے گی. اب ایک خیال سا ذہن میں آتا ہے کہ یار اللہ کو ہمارے ساتھ کیا دشمنی ہے، نعوذ باللہ، وہ کیوں ہدایت سے محروم کر دیتا ہے؟ بندے ہیں اس کے، یہ کوئی بات ہے؟ وہ کہتا ہے میں ہدایت سے محروم کر دیتا ہوں، کئی سارے لوگوں کو میں ہدایت دینا ہی نہیں چاہتا. کیوں نہیں دینا چاہتا؟ تو بات یہ ہے بھائی، یہ رد عمل کی بات ہو رہی ہے. وہ تو دینا چاہتا ہے، یہ حضرت صاحب کرتوت ہی ایسی دکھاتے ہیں کہ پھر وہ طے کر لیتا ہے کہ ہوں نہیں دیں گے، اب نہیں ملے گی. یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک بندے نے اپنے طور پہ سوچا ہو، چلو سیاسی قسم کی مثال دیتا ہوں آپ کو پھر جلدی سمجھ آ جائے. آپ کے علاقے کا کوئی MNA MP ہو، اس نے ارادہ کیا ہو کہ آپ کی مسجد کے سامنے والی نا گلی بنوا دیں. اس نے ذہن میں سوچ رکھا ہے، اس کا خیال ہے، اس کے ذہن میں ہے دل پر. اب وہ ذہن میں خود سے طے کر چکا ہے کہ بھئی بنانی ہے، یہ حق ہے، رائٹ ہے، ضرورت ہے، نہیں بھئی آتے ہیں فنڈ تو کریں گے. لیکن محلے والے اپنے طور پہ پورے پاکستان میں پروپیگنڈا کرتے پھرتے ووٹاں انہوں دیتی ہیں جی، بڑا چول نکلیا انہوں دھیان ہی نہیں، انہوں خیال ہی نہیں، یہ بندہ ہی نہیں اس قابل، انہوں ووٹاں دینی ہی نہیں، اگلی بار یہ گل نہیں سننی. اب جناب اس کے خلاف پروپیگنڈا، شور شرابہ، ادھر گالا ادھر، اس کو پہنچ گئی. کیا ہوا تمہوں تو بہن بھی کرن دے. اچھا کیوں بھائی؟ وہ ایسے کہہ رہے تھے، وہ ایسے کہہ رہے تھے، وہ ایسے کہہ رہے تھے. اچھا ٹھیک ہے، ہوں حضرت صاحب جیڑی بنوانی سی وہ بھی نہیں بنوا. اب پہلے ارادہ تھا لیکن اب ارادہ ختم. اللہ اس طرح کے ارادے نہیں کرتے کہ پہلے تھا پھر کینسل کر دیا. اللہ کو تو سارا کچھ پتا ہے. اللہ ارادہ مشروط فرماتا ہے. کیا کرتے ہیں کہ اگر تو طلب ہدایت ہوگی تو دوں گا، اگر طلب نہیں ہوگی تو نہیں دوں گا. اب اللہ نے ان کے ساتھ مشروط کر دیا طلب ہوگی تو دے دوں گا، تو یہ بے طلبی ظاہر کر دیں گے. یہ کلمہ پڑھ لیے بلا یہاں کا کلمہ یہاں کے پیچھے ٹور پی ہے. ہم السفہاء، نعوذ باللہ، یہ تو بیوقوف ہے، ان کے پیچھے چلے، یہ تو ایسے، یہ تو ویسے ہیں. اللہ یہاں بھی مان لیے بلا لوکی کی کہیں گے پھر ایسے ہو جائے گا، ایسے ہو جائے گا. اللہ فرماتے لے پھر جاؤ دفاؤ. پھر اللہ ان کو گمراہ چھوڑ دیتے ہیں، ایسا چھوڑ دیتے ہیں وہ بھٹکتے ہیں، وہ ذلیل ہوتے ہیں، وہ دھکے کھاتے ہیں، وہ کھجل خراب ہوتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں بس بہت تمہاری رہنمائی کی، بہت موقع دیے، بہت چانس دیے، بہت دفعہ تمہیں نبی کے ذریعے سے ہدایت کی طرف لانے کی کوشش کی، تمہاری قسمت اور مقدر پہ مہر میں نے نہیں لگائی، تم نے خود لگائی ہے. اپنے مقدر کا راستہ تو نے اپنی حرکتوں کی وجہ سے خود بند کیا ہے. تو اب اللہ فرماتے ہیں کہ جو بے مرشدہ ہوتا ہے نا، بالکل ہدایت کی طرف نہ آنے والا، اس کو کوئی ہدایت دے ہی نہیں سکتا. اور آپ کو آج کل ایسے گلی گلی نمونے مل جائیں گے، یہ کوئی ایسی عجیب بات نہیں. کئی کارٹون ایسے ملتے ہیں کہ ہم سارے چاہتے ہیں کہ یار یہ بندہ صحیح ہو،
میں خود ذاتی طور پہ کئی لوگوں کو جانتا ہوں، نام لینے کی ضرورت نہیں، اب کیا ان فضول لوگوں کے نام لیا جائے، کہ ان کا دماغی لیول، ان کا ٹیلنٹ، ان کے الفاظ، ان کی بات کرنے کا سلیقہ، ان کا لب و لہجہ، ان کا انداز متاثر کن ہے، ان کی محنت کمال کی ہے۔ سارا کچھ ہونے کے باوجود جب محنت کا رخ ٹیڑھا دیکھتے ہیں تو ترس آتا ہے ان کو کہ ان کا یہی ٹیلنٹ، یہی سوچ، یہی سمجھ، یہی زبان کی روانی، یہی ان کا انداز، یہی گفتگو کا سٹائل اگر لوگوں کو ہدایت پہ لانے کے لیے ہوتا تو کتنا بہترین ہوتا۔ یہی فالوور جو آج انہیں فالو کر رہے ہیں ان کے ذریعے سے ہدایت کی طرف آتے تو کیا کمال ہوتا۔ ہماری خواہش ہے نا، ہماری سوچ ہے، لیکن ان کی پتہ نہیں کس بد نصیبی کی وجہ سے سارے ٹیلنٹ کے باوجود، بک بک کرنے کی صلاحیت کے باوجود، ساری ان کی جعلی علمیت کے باوجود، ان کے فالوورز کے باوجود اللہ نے ٹھپا لگا چھوڑا ہے کہ ان کو فتنہ بنا کے پوری دنیا میں ذلیل و رسوا بھی کرنا ہے اور آخرت کے دن بھی انہیں جہنم کا ایندھن بنانا ہے۔ اب وہ اتنی بڑی پگڑی باندھیں، اتنا بڑا شملہ نکالیں، اتنا بڑا جبہ پہنے، اتنے بڑے حاجی صاحب بن جائیں، اتنے بڑے حضرت صاحب جو مرضی بن جائیں، جب قدرت نے طے کر لیا کہ انہیں نہیں دینی کوئی ہدایت، میں کوشش کر لوں، آپ کر لیں، مناظرے کر لیں، چیلنج کر لیں، چلے جائیں، دلائل دکھائیں، کتاب کھول کے دکھائیں، جو مرضی کر لیں، نہیں مننی تو نہیں مننی بس۔ کیوں؟ اب یہ گمراہی پہ کیوں قائم ہے؟ اس لیے قائم ہے کہ ان کے دلوں پہ رب نے مہر لگا دی، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، کہ ان کے دل و دماغ اور کانوں اور سماعت پہ پردے ڈال دیے گئے ہیں، تو کسی صورت میں ہدایت کے راستے بند ہو گئے۔ تو ایسے ڈرامے آپ کو بڑے مل جائیں گے جن کی اللہ نے ہدایت کے راستے ہی بند کیے ہو، جن کی طرف سے مایوسی ہونے لگتی ہے کہ یہ تو کبھی بھی سیدھے راستے پہ نہیں آئیں گے، ساری کوششیں رائے گاہ جاتی ہیں، وَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا۔ تو پتہ چلا کہ کوئی ہدایت دینے والا، مرشد کا معنی ہوتا ہے رشد اور ہدایت کا ذریعہ بننے والا، اے نہیں جس طرح پیر نصیر الدین نصیر مرحوم کہا کرتے تھے کہ آج کل تو مرشد ہی اللہ دے فضل نال روپیے گنن والے لبے نے سارے ہی۔ بندہ جاتا ہے اور جا کے کہتا پیر صاحب السلام علیکم، تو پیر صاحب کہتے مرید صاحب وعلیکم السلام، کتوں آئے ہو؟ فلانی جگہ سے۔ بندہ بڑا ماڑا تے بندہ بڑا غریب ہو، تو پرے ہو کے بیٹھ گئے، بندہ بڑا ماڑا ہے۔ پیر صاحب نے ماڑیاں لی لہدا جگہ بنائی ہوئی، تو یہ بندہ کہے جی ماشاءاللہ مجھیاں رکھی ہوئی ہیں، 150 مجھے اپنے کو، اینیاں ساریاں گائیاں نے، واہ واہ مربے زمین ہے، مولوی جی اللہ نے دیتا بڑا کچھ ہے، لیکن بس میں کہ کوئی برکت ہوئے، کدے مجھ مر جاندی ہے، کدے گاں بیمار ہو جاندی، کدے گھر انج ہو جاندی، گھر دا دودھ، گھر دی دہی تے پیس، ادھر تشریف لائی، ادھر گوڈے سے گوڈا ملا کے بیٹھے، آگے آپ کو فیض منتقل کرنا ہے، آگے ہو جو۔ اب کیوں؟ پتہ ہے نا جی مالدار بندہ ہے، انہیں کچھ دے گا۔ میں یہ قرآن سامنے ہے، میں ایک بندے نے مجھے آگے بتایا، میں حیران ہو گیا، اور میں نام نہیں لوں گا، وہ ہمارے بزرگ بھی فوت ہو گئے، بڑے اللہ والے آدمی تھے، ان کا نام لے کے، آپ میں سے کئی ان کے متعلقین یہاں سے شریف فرما، ان کا نام لے کے مجھے ایک ساتھی نے یہاں پہ کہا، انہوں نے کہا یار مجھے ایک بندہ نا بڑی تعریفیں کر کے لے گیا کہ ہمارے حضرت صاحب ہیں، آؤ۔ انہوں نے ایک مسئلہ پوچھنا تھا، ان کا گھریلو قسم کا کوئی مسئلہ تھا، ان کو نہیں پتا تھا کہ یہ مسئلہ میں لے کے مولوی سے بھی پوچھا جا سکتا، کوئی ایڈی قیامت نہیں ہے، اس لیے ایڈی دور جان کی کہڑی لوڑ ہے۔ لیکن ساڈے کئی مولوی بھی بڑے پٹو پروگرام ہوندے نے نا، انہوں نے پتا بھی ہے کہ کام اتنے کی ہوئے نا، پھر بھی کہیں گے نہیں گڈی کراؤ، چلنے آپ اسلام آباد انشاءاللہ، وہاں جا کے وہ حضرت صاحب سے ملیں گے، پھر آپ کو مسئلہ حل ہو جائے گا۔ مسئلہ اتنے ہی حل ہو سکتا ہے، ایویں خام خام سیر کرانی نال آپ بھی کرنی، فضول ڈرامے بازی پروگرام۔ تو اب وہ کیا ہے کہ اس نے پوچھنا تھا مسئلہ، اللہ کے بندے نے، اب مسئلہ بتانے والے مولوی نے بجائے خود بتانے کے کہتا نہیں میں آپ کو اپنے حضرت کے پاس لے جاتا ہوں، وہ مسئلہ بھی بتائیں گے، آپ کو دل کا سکون بھی ملے گا، ان سے مل کے آپ کو محسوس ہوگا میں کسی اللہ کے ولی سے ملا ہوں، یہ ہوا ہے وہ ہوا ہے۔ چلا گیا اس کے کہنے پہ، میں بڑی گل ہے، گڈی اپنی ہے چلنا، تو ہمارا جناب ریس پہ رکھا پیر، تو مولوی صاحب نال باہر پہنچ گئے، حضرت کے پاس پہنچے تو حضرت کو انہوں نے تعارف کیا کہ ماشاءاللہ ان کا بہت بڑا نظام ہے، بہت بڑا ان کا ادارہ ہے، بہت بڑی فیکٹری ہے، بہت بڑا سسٹم ہے، بہت بڑا نظام ہے، بڑے خیالدار ہیں ماشاءاللہ، پراڈو ہے، یہ ہے۔ تو حضرت بڑے دلدار بندے ہیں ماشاءاللہ، یہ تشریف لائے تو ان کی بات سن، تو کہتے حضرت صاحب نے کہا جی فرمائی، کہتے میں نے کہا جی میرا یہ مسئلہ ہے، مسئلہ ہی نہیں ہے، یہ تو حل ہو جائے گا۔ کہتے میں نے ان کو مسئلہ بتایا، انہوں نے مجھے مسئلے کا جواب بتایا، حل بتایا، تو نہ علی رسید بک کر کے یہ آپ کا اپنا ادارہ ہے ماشاءاللہ جناب تشریف لائے،
تو میں حیران ہوا کہ میں ان سے دین لینے آیا ہوں، یہ مجھ سے دنیا لینے آ گئے۔ یہ ہے رونے کا مقام، یہ ہے افسوس کا مقام۔ یہاں آ کے پھر ہمارے ہاتھ کھڑے ہو جاتے ہیں کہ وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ جن پہ تکیہ تھا وہی پتے ہوا دینے لگے، جنہوں نے دنیا کو بے رغبتی سکھانی تھی وہی رسید بک لے کے بیٹھے ہیں کہ ماشاءاللہ اللہ کا دیا آپ کے پاس بہت اوپا یہ کول اللہ کا دیتا کتوں آ گیا؟ اللہ کا دیا تو سارا کچھ آپ کے پاس ہے، قرآن آپ کے پاس ہے، حدیث آپ کے پاس ہے، نسبت رسول اللہ آپ کے پاس۔ یہ کل کی ہے بیچارہ، یہ کول ہوندا تے تیرے کول آندا۔ اس کے پاس تو سکون نہیں ہے، اس کے پاس تو رات کی نیند نہیں ہے، اس کے پاس 2 گھڑیوں کا آرام نہیں ہے۔ تیرے پاس اللہ کا نام ہے، اللہ کا کلام ہے، اور تو رالے ٹپکا رہا ہے اس کی دولت۔ اتنی بھی بے قدری نہیں ہونی چاہیے۔ میرے دوستو، مرشد کون ہونا چاہیے؟ جو تنخواہ پوچھنے پہ گزارا نہ کرے کہ لے کے کی آئے، کتوں آئے ہو، اپنے علاقے کی سوغات ہی لے آنی تھی، پیر صاحب میں ملن چلے ہو تو خالی ہو آ گئے ہو۔ اس کو نہیں پیر کہتے۔ پیر نصیر الدین صاحب فرمایا کرتے تھے پیر صاحب شام کو گلے پہ پیسے گننے آ جاتے ہیں، کسے نہیں پوچھتے کہ نماز پڑھنا پوری ہے کہ نہیں، کبھی نہیں پوچھتے کہ پاجی قرآن آندا ہے، کوئی 2 ایتاں پڑھ لینا اوکے سوکھے، ترجمہ پڑھے کدے قرآن کا، قل هو اللہ روز نماز پڑھنا ترجمہ آندا ہے؟ سورت فاتحہ پڑھ دیا تینوں 70 سال ہو گئے نے تو سورت فاتحہ دا معنی مفہوم کدے یاد کیتا ہے؟ چنگا پیر ہے بھائی، یہ جو گنتی پوری گنتا ہے، ہدایت کی فکر ہی نہیں، تیری رہنمائی کی پرواہ ہی نہیں، تیرے جنت میں جانے کا اسے کوئی خیال ہی نہیں، یہ کس طرح کا پیر ہے؟ پیر تو وہ ہے فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب ورگا پیر ہونا چاہیے نا کہ مینوں کہنا پے کہ محبوبہ کی ہو گیا، اتنی فکر اپنے یاراں، اتنی فکر محلے والوں دی، اتنی فکر اپنے علاقے والوں کی، اتنی فکر ہدایت پہ انہیں لانے کی، کیا آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے؟ کیا اپنی جان دے دیں گے ان کو ہدایت پہ لانے کے لیے کہ انہوں نے کلمہ نہ پڑھا تو کیا آپ ہارٹ اٹیک کروا لیں گے خود کو؟ اتنا بھی نہ اپنے اوپر طاری کیجیے نا یار۔ اللہ اپنے حبیب کو کہہ رہے اتنی فکر۔ ایک ہمیں ماشاءاللہ امت کی فکر ہے، امت کی فکر میں ہی ہاتھی ہو جاتے ہیں، پھلی جانے ہیں ماشاءاللہ، امت کی فکر کرتے ہیں اور صحت مند ہو جاتے ہیں، تھوڑی اور فکر کریں اور صحت مند ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی امت کی فکر فرما رہے ہیں اور قرآن کہہ رہا ہے فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ۔ کیا آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے؟ کیا اپنی زندگی کو موت کے حوالے کر دیں گے ان کی خاطر؟ اتنی خیر خواہی؟ تو یہ ہوتے ہیں پیر جس سے ہدایت آتی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جس کو نہیں دینی ہدایت وَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا، سارا جہان مل جائے، بڑے بڑے جناب اس کے سرپرست میدان میں آ جائیں، سارے ٹل لگا لیں، رہنا ہونا بے مرشد ہی ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ جو گمراہی والے مرشد ہوتے ہیں نا، یہ کام کو نہیں آتے، یہ کام کوئی نہیں آتے۔ سب سے بڑا مرشد شیطان ہے گمراہوں کا۔ کون ہے؟ اچھی بولو، شیطان۔ یہ سب سے بڑا پیر ہے نا گناہ کرنے والوں کا، نافرمانی کرنے والوں کا، کفر و شرک کرنے والوں کا، سب سے بڑے پیر صاحب کا نام ابلیس ہے، شیطان ہے۔ تو حالت تو اس کی یہ ہے، یہ خبیث قیامت کے دن صاف ہی مکر جائے گا کہ میں تو کیا سی، وہ کہنے گے تو ہی تو کیا سی، وہ کہے ٹھیک ہے بھائی جی میں کیا سی تے آ جا جتھے میں چلنا تو ہی آ جا چلیے۔ یہ تو تسی پوچھیا ہی نہیں سی کہ میری من کے جاؤ گے کتنے، پوچھا سی کدے میرے کو نہیں، تو پھر میں اللہ فرماتے ہیں کہ پھر اس دن کہے گا کہ پھر جدو پوچھا ہی نہیں سی تو پھر آج پتہ لگ گیا نا کہ جتھے میں تو جہاں ہم لٹکتے ہیں تو بھی اٹک، جہاں ہم اٹکتے ہیں تو بھی اٹک، میں بھی جاننا تھی تو بھی آ جاؤ چلیے۔ ابھی کل کی بات ہے، میں ایک ہمارے عالم بہت اچھے بڑے کمال کے صاحب علم شخصیت ہیں، وہ فرما رہے تھے کہ میں ایک مسجد میں صبح درس دیتا ہوں قرآن مجید کا، تو میں درس دے رہا تھا تو درس کے بعد مجھے ایک بابا جی ٹکر گئے، غور سے سنیے گا ذرا میری بات، بڑی مزیدار بات۔ کہتے مجھے نا اللہ اکبر، درس کے بعد کہتے مجھے نا ایک بابا جی ٹکر گئے، تو اب مجھے نا وہ ایک سوال پوچھ رہے ہیں، کہتے میں نے درس میں بیان کیا
کہ بھئی صبح جب طلوع ہوتی ہے نا، سورج طلوع ہوتا ہے تو سجدہ نہیں کرنا چاہیے. کیا نہیں کرنا چاہیے؟ عین طلوع کے وقت سجدہ نہیں کرنا چاہیے. کہتے وہ بابا مجھے کہتے ہیں مولوی جی وجہ دسو نا کیوں نہیں کرنا چاہیے اس ٹائم سجدہ، عین جو سورج طلوع ہو رہے ہو سجدہ کیوں نہیں کرتے؟ میں نے کہا بھائی حدیث پاک میں اس کی ریزن بیان ہوئی ہے، وجہ ساتھ بیان کی گئی. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس ٹائم شیطان سجدہ کرتا ہے. اس ٹائم کیا ہوتا ہے؟ شیطان سجدہ کرتا ہے، اس لیے تم اس وقت سجدہ نہ کیا کرو. کہ تم مولوی جی شیطان بھی سجدہ کرتا بلا، پھر ایک ہی گل ہوئی. شیطان اللہ نو تے مندا ہی نہیں، تسی تے کیا سی شیطان اللہ نو نہیں ماندا، تو آپ اب کہہ رہے ہیں شیطان اللہ کو سجدہ کرتا ہے. جب وہ مانتا ہی نہیں ہے تو سجدہ کیسے کرتا ہے؟ تو مولانا فرماتے ہیں میں نے اس کو کہا کہ بھائی ماندا ہو اللہ نو تہاڈے تو بھی زیادہ ہے تے میرے تو بھی زیادہ ہے. کہتے پھر شیطان کیوں ہویا؟ کہتے اس لیے کہ اللہ نو ماندا ہے نا، اللہ دی نہیں ماندا نا. تے کہتا اگیوں مینوں کہندا پھر مولوی جی پھر شیطان تے ساڈے چ کی فرق ہویا؟ کہ میں کہتی اس سوال دا جواب میرے کول نہیں ہے. اس سوال دا تسی سمجھے ہو لطیفہ؟ دوبارہ سناؤں آپ کو سمجھانے کو. کیا کہا کہ طلوع شمس کے وقت سجدہ نہ کرو. کیوں نہ کرو؟ کہ اس ٹائم شیطان سجدہ کرتا ہے. کہتے جی ایک پاسے تسی کہندے ہو اللہ نو ماندا نہیں، ایک پاسے کہندے ہو اللہ نو سجدہ کردا ہے، تے جدوں ماندا نہیں تے پھر سجدہ کیوں کردا ہے؟ انہوں نے کہا میں نے کب کہا اللہ کو نہیں مانتا، اللہ کو تو وہ آپ اور مجھ سے زیادہ مانتا، وہ تو جنت سے آیا ہے، وہ نہیں مانے گا تو اور کیا مانے گا؟ اس نے تو سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے، اس کو تو پتہ ہے جنت کسے کہتے ہیں. ہم نے تو بغیر دیکھے جنت کو مانا ہے. اس کو تو سارا پتہ ہے، وہ تو قرب کے مزے لے چکا ہے، اس کو تو سارا پتہ ہے، وہ تو اللہ کو مجھ سے اور آپ سے زیادہ مانتا ہے. کہتا ہے پھر شیطان کنج ہو گیا جب اللہ کو مانتا ہے. فرمایا اللہ کو مانتا ہے نا، اللہ کی نہیں مانتا، اللہ کی نہیں مانتا. بابے نو گل سمجھ آ گئی. کہتا اچھا اللہ نو ماندا ہے اللہ دی نہیں مانتا. انہیں پھر اپنے تے غور کر کے کہندا ہے آپ بھی یہی کچھ ہی کر لو، اللہ نو تے ماننے ہیں اللہ دی کیڑی ماننے ہیں. میں کہا بابا جی پھر مولوی جی شیطان تے پھر اپنے چ کی فرق ہویا؟ فرمایا یہ اس سوال کا کوئی جواب، اس سوال کا کوئی جواب نہیں ہے. اب کیا ہے یہ حقیقت تو یہی ہے کہ ہم تو شیطان والے راستے پہ چل رہے ہیں. عرض کر رہا تھا کہ قیامت کے دن جب یہ بے مرشدے جائیں گے نا، جن کا مرشد شیطان ہے، اصل بے مرشدے وہی ہیں انجینئر ارگے، تو یہ جب جائیں گے نا قیامت کے دن بے مرشدے، تو ان کی حالت بڑی پتلی ہوگی. یہ اپنا مرشد تلاش کریں گے، پھر بالآخر لپ تے انہوں نے جانا ہی. اب وہ جو فتنوں کا امام اور سب سے بڑا خبیث وہ وہاں کھڑا ہوگا. یہ ساری ٹولیاں ایسا ایسا، کوئی ڈائریکٹلی کوئی انڈائریکٹلی، کوئی کسی لنک سے کوئی کسی لنک سے چلے جائیں گے اس کے پیچھے. جب یہ کھڑے ہو جائیں گے نا تو شیطان نو کہیں گے کہ او نا اللہ نو پوچھو نا، میں کی کہنا، مینوں تے اج سارے امت والوں لتر مینوں کلے نو پینے نے، میں کی کر سکنا؟ سانو تو کہنا جو میں کوئی آپ کو امید نہیں دلائی. میں نے کبھی آپ کو کہا جنت ملے گی؟ کیوں بھائی شیطان نے کبھی آپ کو کہا ہے کہ آپ یہ کرو تو آپ کو یہ ملے گا؟ میں تو جو کہ سواد ملے گا تو سواد تسی لے آنا. میں نے کہا تھا یہ کرو گے مزہ آئے گا تو مزہ لے نہیں لیا. میں نے کہا تھا یہ کرو گے بڑا مزہ آئے گا تو مزہ لیا نہیں تو لے لیا ہوں لو مزہ. میں نے تو آپ سے کوئی وعدہ ہی نہیں کیا تھا، نہ جنت کا، کوئی آخرت کا، کوئی باغات کا، کوئی حوروں کا، کوئی راحت کا، کوئی اطمینان کا. میں نے تو کوئی ایسا وعدہ تم سے کیا ہی نہیں ہے. میرا تم سے کوئی ایگریمنٹ نہیں تھا. بھائی بات سیدھی ہے. اس دن انہوں کی اکھاں کھولن گیا تو آگ ہی کر بیٹھے بھائی یہ کو پہلا کوئی وعدہ موعدہ ہی لے لینا چاہیے سی، تو وہ کوئی لیا ہی نہیں. جو وعدے کرتا رہا، جو جنت کی طرف بلاتا رہا، جس رب نے بار بار ہدایت کی طرف متوجہ کیا، اس کی ہم نے سنی نہیں، اور جس بدبخت نے صرف وقتی چسکے پہ اور مزے پہ لگایا، اس کے اندر ایسے غرق ہوئے کہ بھول ہی گئے کہ قیامت کے دن یہ بدبخت تو اللہ کی بارگاہ میں صاف ہی مکر جائے گا کہ یا اللہ انہوں نے پوچھا پہ جو کرتے رہے، میں نہیں پتا، میرا انہوں نے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. کوئی یہ قرآن کے الفاظ ہیں، قرآن مجید میں اللہ فرما رہے ہیں کہ صاف مکر جائے گا کہ میں انہوں نے جانتا ہی نہیں، میں تو پہچانتا ہی نہیں ان کو، مینوں کی پتا ہے کون. تو جب اس طرح کی صورتحال ہے تو پھر ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں چننا ہے ہدایت کا راستہ، اور ہدایت کا راستہ قرآن ہے، حدیث ہے. ایک جملہ آخر میں کہوں گا، نوٹ کر کے اپنے دل کی تختی پہ اپنے دماغ کے اندر نقش کر کے لے جائیے. میرے استاد مکرم کا جملہ ہے، یوں سمجھیے گفٹ دے رہا ہوں آپ کو، تحفہ دے رہا ہوں، فارورڈ کر رہا ہوں آپ تک. میرے استاد حضرت شیخ الحدیث مولانا علامہ زاہد الراشدی دامت برکاتہم العالیہ سے کسی نے سوال پوچھا ابھی تھوڑے دن پہلے کی بات. نے کہا حضرت جی اتنا مشکل دور چل رہا ہے، فتنوں کا دور ہے،
اور بہت زیادہ مسائل ہیں اور حالات اس طرح کے ہیں. تو ان حالات میں کیا صورت ہے کہ بندہ فتنوں سے بچا رہے، ہدایت پہ قائم رہے، گمراہی سے بچا رہے. رنگ برنگے فتنے ہیں. بقول حضرت مولانا اسماعیل محمدی رحمۃ اللہ علیہ کے ہمارے استاد تھے، فرمایا کرتے تھے یار مولوی عثمان سویرے بندہ اٹھے نا سر تے انج ہاتھ پھیرو نا تے اونے سر دے ہاتھ چ وال نہیں آندے جنہیں نویں فتنے جم پیندے نے. سویرے روزانہ ہی نئے نئے فتنے کھڑے ہوتے ہیں. بندہ کرے کی ہے نا دا روز نئے لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے کہ لو جی اے بھی کوئی نواں شوشہ چھڑتا ہے، نویں چھڑ دی یہ نئی بتائیے. عجیب عجیب قسم کے، اب کیا اس پہ تفصیلی بات کروں، عجیب عجیب کنفیوژنیں پھیلائی جاتی ہیں، عجیب جہالت کے معاملات. کل مجھے کسی نے ایک کلپ بھیجا، اس میں کہتا لو جی کتنا بڑا ظلم ہے نبی کے خاندان پہ، حضرت فاطمہ کی قبر ہی معلوم نہیں ہے. دیکھو انہوں نے حضرت فاطمہ کی قبر گئے، کنفرم نہیں ہے کہ حضرت فاطمہ کی قبر کہاں ہے. وہ میں کہا الو دے کنو جنت البقیع تک کسی دی بھی قبر کنفرم نہیں ہے. کیسے جاہل لوگ ہو یار تم. اکیلی حضرت فاطمہ کا کیا مطلب؟ وہ جو چلی آ رہی ہیں سینہ بسینہ کے یہاں کر کے ہے تو وہ تو سب کو اندازہ ہے، تو اس میں باقیوں کی بھی ہے. تو کنفرم تو صرف 3 بندوں کی ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یا ان کے ساتھیوں حضرت ابو بکر و عمر کا مقام کہ یہاں آرام فرمائے. اس کے بعد پوری جنت البقیع میں آپ گئے ہیں یا بار بار اللہ آپ کو لے کے جائے، کہو آمین. ہم سب کو اللہ نصیب فرمائے حرمین کی حاضری. تو آپ جا کے دیکھ کے مجھے بتائیے گا کہ کون سی قبر پہ آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ یہ امام مالک کی، یہ قبر جناب حضرت ابو ہریرہ کی، یہ قبر فلاں صحابی کی، یہ قبر فلاں سے کس کا پتہ ہے؟ عجیب ملنگ ہے لوگوں کے اندر فتنہ ڈالنے کے لیے ابھی چول مار چڑی. حضرت فاطمہ کی قبر کا نہیں پتا، قبراں پوجن تے لکھ بننے. حضرت فاطمہ کا پتہ ہونا کافی ہے، قبر کا پتہ آپ نے کیا کرنا ہے؟ عجیب طرف جاتے ہو، چھوڑو کہاں جانا کہاں. تو بہرحال عرض کر رہا تھا کہ حضرت استاد مکرم نے ایک بات فرمائی جب پوچھا گیا کہ حضرت کس دور میں ایمان کی حفاظت اور فتنوں سے بچنے کا کیا طریقہ ہے، تو حضرت نے فرمایا سیدھی بات ہے بھائی، 2 چیزیں. کیا؟ اور اللہ کے نبی نے بھی یہی بات ارشاد فرمائی. میں استاد جی کا حوالہ اس لیے دے رہا ہوں کہ انہوں نے اللہ کے نبی کی بات کو قدرے آسان کر کے ہمارے لفظوں میں ٹرانسلیٹ کر کے ترجمہ کر کے ہمیں سمجھا دیا بس. اور انہوں نے کو اپنی طرف سے نہیں گھڑی یہ بات، یہ حضوری کی بات ہے. علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین یا ترکت فیکم امرین کتاب اللہ وسنت رسولی. یہ حضور کے الفاظ ہیں، یہ حضور نے کہا. لیکن حضرت نے اپنے انداز میں فرمایا کہ اس دور میں جو شخص خاص طور پہ ہمارے نوجوان اگر اللہ کے قرآن کو سمجھنے کا تعلق قرآن سے قائم کر لیں، فہم قرآن کا تعلق، قرآن کو سمجھنے کا تعلق، اور دوسرے نمبر پر اللہ کے نبی کی سیرت سے رہنمائی لینے کا تعلق، کہانیاں پڑھنے کا نہیں، رہنمائی لینے. ہر واقعہ سیرت کا ہمیں کیا سکھا رہا ہے، ہر پہلو سیرت کا مجھے کیا بتا رہا ہے، رسول اللہ کا یہ عمل مجھے کیا بتا رہا ہے، اللہ کے نبی کی اس بات سے مجھے کیا سمجھ میں آ رہا ہے، میرے لیے کیا ہے. سیرت سے رہنمائی لینے کا اور قرآن فہم کا تعلق قائم کر لے. فرمایا کائنات کے سارے فتنے بمائے دجال سمیت کائنات کے سارے فتنے بھی مل جائیں نا، اس شخص کا ایمان نہیں چھین سکتے جس کا اللہ کے قرآن سے شعوری تعلق قائم ہوگا، اللہ کے نبی کی سیرت طیبہ سے رہنمائی لینے کا تعلق قائم ہوگا. ہو ہی نہیں سکتا کہ بندے کی انگلی مصطفیٰ کے ہاتھ میں ہو اور وہ گمراہ ہو جائے، یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور اگر چاہتے ہو کہ آپ کی انگلی رسول اللہ کے ہاتھ میں ہو تو سیرت طیبہ کو اپنا رہنما بنا لو، قرآن کو اپنا مقتدا بنا لو. قرآن اور مصطفیٰ کی سیرت بندے کو ہر حال میں، ہر دور میں، ہر زمانے میں گمراہی سے محفوظ رکھتی ہے. اللہ ہمارے ایمان اور اعمال کی حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.